أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مال کو خرچ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال انسان سے اس کے علم کے بارے میں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے صحیح یا غلط وہ اپنے علم اور اپنے جاننے کے اعتبار سے کرتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے سوال ہوگا کہ جو اس نے علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا ہے۔ علم والے بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنی زندگی کو عملی طور پر گزارنے والے لوگ کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیا ہمیں تیاری کے لیے عطا کی ہے، یہ زندگی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان یکون له هذه بدرہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو بغیر قیمت دیے اپنے گھر لے جائیں۔ مرا ہوا بچہ ہے بکری کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، لد دنیا اہون عند اللہ من ہذہ، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا، اس دنیا کے سارے مال و متاع، اس دنیا کی ساری نعمتیں، اس دنیا کا سارا زرق برق نظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی یہ دنیا حقیر ہے اللہ کے نزدیک۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایک بکری کے مرے ہوئے بچے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ما مثل الدنیا الا فی الآخرۃ الا کما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی جو زندگی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ والی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے، کہاں؟ سمندر کے پانی میں، اور پھر اس انگلی کو نکالے اور پھر اس کو دیکھے کہ اس کی اس انگلی کے ساتھ سمندر میں سے کتنا پانی کا حصہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انگلی ہے، مثال کا مطلب یہ ہے، یہ جو انگلی کے ساتھ سمندر میں سے پانی لگا ہے، یہ تھوڑی سی تراوٹ جو سمندر کے پانی میں سے انسان کی انگلی کو لگی ہے، یہ دنیا ہے، اور سارا بے کنار سمندر، گہرائی والا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری کی ساری آخرت ہے۔ انسان کتنا بھولا ہے، انسان کتنا جلد باز ہے کہ ایک انسان کو اتنا بڑا سمندر دیا جا رہا ہے اور انسان ایک تھوڑی سی انگلی پر لگنے والے پانی کے اوپر قناعت کر کے بیٹھا ہے، وہ اسی کو بنانے میں لگا ہے، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اسی کے لیے جاگ رہا ہے، اسی کے لیے سو رہا ہے، اسی کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اپنی جوانی کو کھپا رہا ہے، سارا وقت تھوڑے سے انگلی پر لگنے والے پانی کے لیے، اتنے بڑے سمندر کو فراموش کر دیا، اتنی بڑی آخرت کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی جنت کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی نعمتوں کو انسان بھول گیا، ترک کر دیا،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے یہ ظلومن جہولا کہا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور لا علم ہے، جاہل ہے، اپنے فائدے کو پہچانتا نہیں ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ جو دنیا ہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر جیسے آپ کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے، چمڑے کا کوڑا جس کے ساتھ گھوڑے کو یا کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے جتنی کسی کو جگہ مل جانا، یہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں سے سارے مل کر جنت کے اندر رکھنے والے کوڑے جتنی جگہ کا مقابلہ یہ ساری دنیا نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا یہ ہے، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تمہارے درمیان زندگی اور موت کو پیدا کیا، الموت والحیات، زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا کہ زندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے، مار کے پھر زندہ کرے گا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اس بات کی تمہارا امتحان کرے، جانچ کرے، پڑتال کرے اور تمہارے سامنے تمہارا نتیجہ رکھے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادلج خاف، من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ جنہ۔ جامع ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا جو بندہ ڈرتا ہے کہ راستہ پر خطر ہوگا، راستہ پر خطر ہے، اس نے دور جانا ہے، جنگل بیابان کا راستہ ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنا سفر جلدی شروع کرتا ہے۔ من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے سفر کی مشقت سے، سفر کی پریشانیوں سے، ادلج وہ اپنا سفر جلدی شروع کر دیتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو سفر جلدی شروع کرتا ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر جنت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا سفر آخرت کی طرف اس طرح شروع کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہے کہ میرا سفر شروع ہو چکا، میں ابھی جاؤں اور اپنی منزل جنت کے اندر پہنچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار، ان سلعۃ اللہ غالیہ، اے لوگو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک، اپنے مومن اور اپنے بندو کے لیے ایک ایسی چیز رکھی ہے بیچنے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ آؤ مجھ سے یہ چیز خرید لو، میں بیچنے والا ہوں، تم خریدار بن جاؤ۔ ان سلعۃ اللہ لغالیہ، آپ نے فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا مال ہے اللہ کا۔ اللہ کا مال کیا ہے؟ ان سلعۃ اللہ الجنہ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے، اللہ کا سودا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، وہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگو جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دنیا کے جمیلوں کے اندر پھنسے نہ رہ جاؤ۔ سارعوا، جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف جلدی کر لو،
व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ अर्दु अस्समावात वल अर्द, जिसकी चौड़ाई इतनी है जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जो जमीन और आसमान के चौड़ाई के बराबर, जमीन और आसमान के फासले के बराबर जिस जन्नत की चौड़ाई है जो हर मोमिन को मिलेगी, इतनी बड़ी जन्नत हर मोमिन को मिलेगी। ये किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत परहेजगारों के लिए है, मुत्तकी लोगों के लिए, डरने वालों के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पिछले जुमा में भी मैंने वाकया जिक्र किया था। आज चूंकि मौजू जन्नत के हवाले से है कि दुनिया से बेरगबती और जन्नत की लालच, जन्नत की हिरस, जन्नत की तमा, जन्नत का शौक पैदा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के अंदर, बदर के मैदान में कह रहे थे, ऐ मेरे सहाबा कूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द, ऐ मेरे सहाबा खड़े हो जाओ उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। एक सहाबी उमैर इब्नुल हम्माम अल अंसारी, उमैर इब्नुल हम्माम अल अंसारी कहते हैं, या रसूलल्लाह जन्नतुन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द, या रसूलल्लाह इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत कि जिसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ इतनी बड़ी जन्नत है। उमैर इब्नुल हम्माम अल अंसारी रसूलुल्लाह की बात बदर के मैदान में सुन के कहते हैं, बाह बाह या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी, वाह वाह क्या बात है, जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, बाह बाह या रसूलल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा हमलका अला कौली बाह बाह, ऐ मेरे सहाबी हम उमैर, तुझे किस चीज ने मजबूर किया कि तू इस जन्नत की, इतनी बड़ी जन्नत को सुनकर तू बख बख कर रहे, वाह वाह कर रहे, हैरानगी का इजहार कर रहे, ताज्जुब का इजहार कर रहे? उसने कहा, या रसूलल्लाह ला इल्ला रजाअता अन अकूना मिनहुम, मेरी तो इतनी सी लालच है, ये उम्मीद के लिए मैंने बाह बाह वाह वाह कहा कि हाय काश ऐसी जन्नत मुझे भी मिल जाए, मुझे भी अल्लाह ऐसी जन्नत दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंत मिनहुम, ऐ मेरे सहाबी तू उन लोगों में से होगा जिसको अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नत देंगे। उसने अपनी थैली से खजूरें निकाली और उसमें से खाने लगे। फिर अचानक ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कहा, इतनी बड़ी जन्नत तुझे मिलने वाली और मैं बैठा खजूरें खा रहा हूं। कहा, फ़इन अना हय्यतु हत्ता आकुला तमराती हाज़िही फ़हयातुन तवीलतुन, अगर मैं जिंदा रहा यहां तक कि अपनी खजूरें खा सकूं तो यह जिंदगी बहुत बड़ी है खजूरें खाने के लिए। फाल का तमरात, खजूरें फेंकी, फ़क़ातलहुम हत्ता क़ुतिल, जाके मुश्रिकीन से लड़े यहां तक के कत्ल हुए, शहीद हुए। और नबी पाक की बिशारत पा गए कि उमैर इब्नुल हम्माम अल अंसारी को इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में शहीद होने की वजह से दी है, जिसकी चौड़ाई इतनी है जितना फासला जमीन और आसमान के बराबर। क्या हम में भी ऐसी लालच है, ऐसी तमा है, ऐसी हिर्स है जन्नत के लिए, ऐसा लगाव है जन्नत से, ऐसा सोचते हैं जन्नत के बारे में? या हमने सिर्फ दुनिया का माल, पलाट, मालो ज़र, हम सिर्फ इसीलिए सोचते हैं, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, इससे आगे हमारा दिमाग, हमारी सोच इससे आगे जाती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को वाज कर रहे, खिताब कर रहे और जन्नत के बारे में बता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह आप इतना जन्नत का बताते हैं, आज हमें यह बताएं। या रसूलल्लाह हद्दिसना अनिल जन्नति व मा बिनाउहा, मुस्नद अहमद की हदीस, या रसूलल्लाह हमें आज जन्नत के बारे में बताएं और यह बताएं कि जन्नत की अल्लाह ताला ने जन्नत तामीर बनाई कैसे, जन्नत कैसे बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा सुनो, जन्नत ऐसे बनी है, लबीनतुन मिन फिज़्ज़तिन व लबीनतुन मिन ज़हब,
ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَصْفَرُ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جپسم کا مسالہ استعمال نہیں ہوا، کوئی بدبودار مسالہ۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَصْفَرُ، سونے چاندی کی جنت کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصفر کستوری کا استعمال کیا، جس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ یہ جنت کی اینٹوں کا مسالہ ہے، یہ سیمٹ ہے اس کا۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور جنت کے فرش کے اوپر جو لان کے اندر آپ پتھر لگاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کہ بارش ہو تو پاؤں سلپ نہ ہو، وہ جو لگے ہوئے پتھر ہیں نا، نبی پاک نے فرمایا وہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یاقوت ہے، مرجان ہے۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ عطا فرما۔ نبی پاک نے فرمایا وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی جو مٹی ہے نا، وہ یہ مٹی نہیں ہے، ریت نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ زعفران ہے جو جنت کی مٹی ہے، جنت کی مٹی ہے۔ آپ ذرا ادھر سے گزریں مٹی میں سے، اور آپ صرف دماغ میں تصور کریں جنت کو جانے کو، تصور پورا ہو تو نہیں سکے گا، لیکن جتنا آپ کا تصور گہرا ہو، آپ ایسے سمجھیں جو آپ کے پاؤں سے مٹی لگ رہی نا وہ زعفران ہے۔ کیسا آپ کو سوچ، تھنکنگ، فیلنگ کیسی ہوگی؟ آپ ذرا یہ فیل کریں کہ آپ زمین پہ چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے، آپ کے جوتوں کے نیچے زعفران پڑا ہوا ہے، جو لاکھوں روپے کا تولے کے حساب سے ملتا ہے، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہو، تو ایسی جنت کی لالچ کیوں نہیں کریں گے؟ محنت کیوں نہیں کریں گے؟ نیک اعمال کیوں نہیں کریں گے ایسی جنت کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ صحیح بخاری کی حدیث، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ ایک دروازہ کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ مکہ اور حجر شہر کے درمیان ہے، اور جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان ہے، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ اتنا بڑا ہے جتنا فاصلہ مکہ اور حجر شہر کے درمیان، کئی ہزار میل کا فاصلہ، کئی ہزار میل کا فاصلہ ایک دروازے کے اندر، اتنا بڑا۔ اور ان میں سے اب روزے کا موسم ہے، نبی پاک نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ اللہ نے صرف روزے داروں کے لیے رکھا، لا يدخل منہ الا الصائمون، ایک دروازہ صرف اہل جنت کے میں سے روزے داروں کے لیے ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، وہ دروازہ صرف اہل روزہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا، یہ جمعہ کا دن ہے نا، یہ جنت میں بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، جمعہ کی دن کی قدر کرو، ٹائم سے وقت پہ آیا کرو۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کی ہفتے بعد خاص عبادت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لسوقا یاتونھا کل جمعۃ، جنت کے اندر ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا، توجہ میری طرف کریں، آپ نے فرمایا ہر جمعہ کو جنت کے اندر ایک بازار لگا کرے گا، جمعہ بازار۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جمعہ بازار۔ تو جنت جمعہ دے پڑھنا، اگر دنیا میں جمعہ پڑھنا ہے پھر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت ہی جمعے کیوں پڑھنا ہے؟ جنت ہی بندے نے یاشی کرن جانا ہے، جمعے پڑھنا نہیں جانا۔ انشاءاللہ اسی جنت ہی کوئی جمعہ پڑھنا تے ایتھے تے پھر پڑھنا ہے نا، ٹائم نال آونا ہے نا، وقت کٹ کے آونا ہے، توجہ نہ گل سننی ہے۔ تو پھر جنت دا جمعہ بازار، اچھا ہم دنیا میں جمعہ بازار لگاتے ہیں، وہ لگ سکتا ہے، لیکن اذان جمعہ کو بیچ میں سے اذان جمعہ ہو جائے، جمعہ بازار بند کر دیں، لیکن جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت کے لوگوں کے لیے ایک بازار ہوگا،
جو ہر جمعہ کے دن لگے گا اور جنتی اس جمعہ بازار میں آیا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَحَبُ رِيحُ الشِّمَال، شمال کی ہوا چلے گی جمعہ بازار میں، شمال کی ہوا چلے گی. فَتَحْسُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شمال کی ہوا چلے گی نا تو جنتیوں کے چہروں کے اوپر وہ جو جنت کی مٹی زعفران ہے، کستوری ہے، وہ اڑ اڑ کے پڑے گی. فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، جب وہ جمعہ بازار پہ آئیں گے ہوا چلے گی، کستوری اور زعفران چہروں پہ پڑے گی، ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. اور جمعہ بازار سے جب اپنے گھر جائیں گے تو گھر والوں کو بیوی کو ملیں گے تو وہ کہیں گے آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو کے جمعہ بازار سے واپس آ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل کے اوپر کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہوتی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا نعمتوں میں سے پوشیدہ کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں. نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں لیکن جنت کے جانے کے اعتبار سے نبی پاک نے فرمایا میری امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کی شرط ہے ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمہ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت میں صرف اسلام والی مسلمان جان جا سکے گی اور کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے قصے کے اندر جو کہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکنے لگیں گے. ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے گڑ گڑا اٹھیں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور قیامت کے دن بھی عزت دوں گا. یا اللہ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ساری کائنات دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم میرے کلمے بدل نہیں سکتے، انی حرمت الجنت علی الکافرین. اے ابراہیم علیہ السلام میرے کلمے میرے قانون نہیں بدلتے، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. آپ کا باپ کافر تھا، بت بیچتا تھا، میں جنت نہیں دوں گا اس کو، آپ کی سفارش کی وجہ سے بھی نہیں دوں گا. ہاں یہ ہے آپ کی عزت، ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تیری عزت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تیرے باپ کی شکل بدل دی جائے گی، آخرت کے اندر تیرے باپ کی شکل تبدیل کر دی جائے گی. یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر. اور پھر اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. اس حدیث سے یہ بتانا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حالت میں مر گیا، اب جنت ملنی کیسے ہے؟ جو بندہ اس حالت کے اندر مر گیا وَهُوَ يَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا مِّن قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو بندہ اس حال میں مرا کہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے، صدقے دل سے اللہ کی توحید کی گواہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا جو بندہ عقیدہ رکھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، من شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 5 باتوں پر پختہ یقین رکھے، ایمان رکھے، کوئی شک و شبہ 5 باتوں میں نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے
واحد معبود ہونے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف پھینکا تھا، ڈالا تھا جبریل کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے بن شوہر کے ان کو بیٹا عطا کیا تھا۔ اور اس بات پر ایمان رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی، ڈالی ہوئی، بھیجی ہوئی روح ہیں۔ اور چوتھی چیز، اس بات پہ یقین رکھے کہ جنت حق ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جہنم حق ہے، جہنم ہے، آخرت کے اندر ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ان 5 باتوں کا اعتقاد رکھے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کے جیسے بھی اعمال ہوں گے، جس بندے کا 5 باتوں کے اوپر اعتقاد ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل ضرور کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنت جاہد فی سبیلہ او مات بارضہ التی ولد فیہا۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ فرماتی ہیں جو بندہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، وصام رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل ضرور کرے گا، چاہے اس کو موقع ملا، اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یا وہ اپنی اسی زمین میں فوت ہو گیا جس زمین کے اندر اس نے جنم لیا۔ اللہ پر حق ہے، جو بندہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کی موجودگی میں، ان فی الجنت لغرفا یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر کچھ ایسے محلات ہیں، ایسے بالا خانے ہیں، محلات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے، جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کا منظر دکھائی دیتا ہے، باہر کھڑے ہوں تو اندر کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لمن ہے یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے جن کا اندر کھڑے ہوں تو باہر کا منظر دکھائی دے، باہر کھڑے ہوں تو اندر کا منظر دکھائی دے، یہ بالا خانے، یہ محلات کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو شخص نرمی سے، اخلاق سے، اچھے رویے سے کلام کرے گا، بد اخلاقی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے۔ لمن اطاب الکلام، جو نرمی سے کلام کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو، لوگوں کو کھانا کھلائے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ والا بندہ، اللہ کی یاد اس کو ستاتی ہے، اور یہ شخص وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو نرمی سے کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ بندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھے۔ یہ بالا خانے ان کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جنت اس کو ملے گی جو میری اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، میری سنت پہ چلے گا، بدعت و خرافات کو چھوڑ دے گا، ہر کام پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، شادی بیاہ دیگر معاملات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تمام رسوم و رواج کو جو سنت کے خلاف ہیں، طریقے ہیں، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، ساری دنیا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس کو جنت ملے گی جو نبی پاک کا مطیع اور فرما بردار اور آپ کی سنت پہ چلنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت میری شفاعت کے ساتھ جنت میں جائے گی سوائے اس بدبخت انسان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ایسا پاگل ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت اور میری سنت پہ چلے گا، میری فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس شخص نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تو اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ محمد فرق بین الناس،
فرما بردار اور نافرمان، سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے والی ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو نبی پاک کے پیچھے لگ گیا وہ سچا ہے، وہ باسعادت ہے، وہ جنتی ہے۔ جو نبی پاک کے راستے کو چھوڑ گیا وہ شخص بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے، وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن لگائی اور ساتھ الٹی ٹیڑھی لائنیں لگا کے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کے سیدھی رستے پہ، سیدھی لائن پہ، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اے لوگو، یہ سیدھی لائن، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، کتاب و سنت والا۔ اس کے آگے پیچھے جو راستے ہیں، نبی پاک نے فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اچک لیتا ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع، اسی سے جنت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 خوش نصیب ایسے ہوں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان 70,000 خوش نصیبوں کو، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر حساب کتاب کے۔ ادھر قبروں سے اٹھیں گے، ادھر قیامت کا روز گزرے گا، ان کو جنت میں داخل کر دی، کوئی حساب کتاب نہیں، ان کا پرچہ ہی نہیں لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ اندازے کرنے لگے، کوئی کہتے ہیں کانہم الذین ولدوا فی الاسلام، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی پیدائش ہی اسلام پر ہوئی ہے، ہم تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، پھر نبی پاک آئے، اللہ نے ہدایت دی، پھر کلمہ پڑھا، پہلے شرک و کفر بھی کرتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہو سکتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہو جنہوں نے ہجرتیں کی، وہ خوش نصیب ہو جو بدر میں شہید ہو گئے۔ یہ 70,000 کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی اور ناجائز دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، جو غیر شرعی دم پھونک جھاڑ نہیں کرواتے ہوں گے اور بد فالیاں نہیں لیتے ہوں گے کہ فلاں کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، بد شگونیاں اور نحوستیں نہیں لیتے ہوں گے اور آنکھ کے داغ لگا کے علاج نہیں کرواتے ہوں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے تو اپنے رب سے مانگتے ہوں گے۔ یہ 70,000 خوش نصیب ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، نبی پاک کی امت تو بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جو 70,000 ہے نا، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 کے، یہ جو 70,000 ہے نا، ان کو آپ پھر ایک 1000 میں تبدیل کریں۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 یہ، اور ہر 1000 کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا پھر 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے بخشا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، امت محمد ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی نصیب کی بات ہے کہ امت محمد ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چوتھا حصہ ٹوٹل جنتیوں کا، جتنی نبیوں کی امت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ان میں سے 25% جنت کا 1/4 حصہ صرف تم لوگ ہو امت محمد۔ صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا اس بات پہ خوش ہو کہ جنت کا 1/3 حصہ جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، باقی 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کی امتیں 2/3 ہوں، 1/3 صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے۔ صحابہ نے فرمایا نام یا رسول اللہ۔ اتنے گل ختم نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، اے میرے صحابہ، اے امت محمد، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کل قیامت کے دن ساری جنت، سارے انبیاء کی امتیں جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں ملا کر جنت کا آدھا حصہ ہوں گے اور امت محمد اکیلی جنت کا آدھا حصہ ہوں گے۔ آدھی جنت کی ملکیت صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ڈرنے کی بات بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا،
अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, अपनी नस्ल, अपनी औलाद में से 1000 में से 999 जहन्नम के अंदर और एक बंदा जन्नत के अंदर भेज। ये सही मुस्लिम की हदीस है। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहेंगे कि अपनी औलाद में से एक बंदा जन्नत में, 1000 में से 999 जहन्नम के अलग कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो वक्त होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरा अल-मुज़म्मिल के अंदर फरमाया है, यौम यजअलुल विल्दान शीबा। ये वो दिन होगा, ये उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे 1000 में से 999 जहन्नमी, एक जन्नती। नबी पाक ने फरमाया ये वक्त होगा जब एक बच्चे के ऊपर भी बुढ़ापा छा जाएगा, एक बच्चा भी उस वक्त बूढ़ा, इतनी वहशत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा खुश हो जाओ, वो जो 999 जहन्नम में जाएंगे ना, वो याजूज माजूज में से होंगे। जो एक जन्नत में जाएगा वो उम्मत मोहम्मद का फर्द होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की बड़ी वसअतें हैं, जन्नत की बड़ी बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे उम्मत के फुकारा हैं, गरीब लोग हैं, गुरबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गनी और अमीर लोगों से 40 साल पहले जन्नत के अंदर चले जाएंगे। कहां? देखें, माल अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, माल अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। माल कोई लानत नहीं है, माल बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सूरह अल-जुमुआ के अंदर भी कि जब फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ताला ने माल को अपना फजल करार दिया है। इससे कोई बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला किसी को फ़क्र फ़ाक़ा में न रखे, सबको गनी कर दे। लेकिन जब माल आता है तो हिसाब किताब भी कड़ा होता है, चाहे हलाल तरीके से कमाया हो। ये नबी पाक मुहाजिरीन सहाबा को कह रहे हैं, तुम में से जो फुकारा मुहाजिरीन है, आपने फरमाया वो अगनिया मुहाजिरीन से 40 साल पहले जन्नत के अंदर चले जाए, तो उनका हिसाब किताब ही नहीं है। एक हदीस में आखिर में सुनाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जो बंदा चला जाएगा, जो कपड़े पहनेगा, आपने फरमाया उसके कपड़े पुराने ही नहीं होंगे और उसकी जवानी कभी ढलेगी नहीं। जन्नत में सारी जिंदगी जवान रहना है। एक बूढ़ी खातून सहाबिया नबी पाक के पास आई और उसने आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ों का जन्नत में क्या काम है, बूढ़ों का जन्नत में क्या काम है। औरत बेचारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई रिश्तेदार लगती थी, वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। आपने कहा, मैंने ये कब कहा, ये सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते हैं, ए बीबी, तूने इस हालत में जन्नत में थोड़ी जाना है। जब तूने जन्नत में जाना है, अल्लाह ने तुझको जवान करके जन्नत में दाखिल करना है। नबी पाक ने फरमाया, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अला सूरति आदम तूलहु 60 मीलन, जन्नती जब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, हर शख्स आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पे जन्नत में जाएगा। हर एक का 60 हाथ कद होगा हर जन्नती का, बगैर दाढ़ी मूछ के होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए। 70 हाथ कद होगा आदम अलैहिस्सलाम वाली अल्लाह ताला खूबसूरत सूरत अता फरमाएगा, जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया है। हर जन्नती को यह मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमेरात और सोमवार के दिन जन्नत के दरवाजे पूरा साल खोले जाते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। और नबी पाक से पूछा कि आप क्यों रखते हैं? आपने, मैं सोमवार के दिन एक तो मैं पैदा हुआ हूँ और इसी दिन मुझको नबूवत और रिसालत मिली है, पहली वही आई है। और नबी पाक ने फरमाया, चूंकि सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के यहाँ अमाल पेश होते हैं, मैं पसंद करता हूँ जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पेश हो तो फरिश्ते जाके बताएं कि आपके बंदे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा हुआ। मेरे भाइयों, जन्नत के अंदर नबी पाक ने फरमाया 100 दर्जे हैं। कितने? इन्ना फिल जन्नती मिआता दराजा, जन्नत में नबी पाक ने फरमाया 100 दर्जे हैं, 100 मंजिलें हैं। मा बैन कुल्ल दरजतैन कमा बैन समाई वल अर्द, हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना फासला आसमान और जमीन के दरमियान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की वुसअतें इतनी हैं, महल्लात की, बागात की क्या बात होगी। और जन्नत का दरख्त, आपने फरमाया जन्नत के अंदर एक दरख्त इतना बड़ा है, लौ यसीरु राकिबु तहत जिल्लिहा मियात आमिन ला यक्तउहा, सही बुखारी की हदीस।
जन्नत के एक दरख्त का साया इतना है, अगर एक तेज रफ्तार घोड़ सवार 100 साल तक जन्नत के दरख्त के नीचे घोड़ा दौड़ाता रहे, 100 साल तक घोड़ा दौड़ दौड़ के मुसलसल जन्नत के उस दरख्त के साये को काट नहीं सकता, पाट नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना इम्राअतन मिन अहलिल जन्नति इत्तलत इलल अर्द लमलात बैनहुमा नूरन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की जो औरतें हैं, जन्नत की जो बीबियां हैं, आपने फरमाया अगर वो जमीन पर झांक ले, सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं, आपने फरमाया जितना जमीन आसमान के दरमियान फासला है ना, सारा फासला नूर और रोशनी से भर जाए, सिर्फ जन्नत की औरत के झांकने से। और आपने फरमाया जो उसके सर के ऊपर दुपट्टा है ना, वाला नसीफ अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, और जन्नत सारी की तो क्या कीमत अदा करनी है। आपने फरमाया जन्नत की बीबी के सर पे जो दुपट्टा है ना, ये सारी दुनिया के खजाने मिल के जन्नत की बीबी के दुपट्टे की कीमत के मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी बात, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला से पहली दुआ करनी है, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उन लोगों में शामिल कर जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और उनके नेक अमाल का तराजू भारी होगा। लेकिन आपके शौक को बढ़ाने के लिए नबी पाक ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ये आखिरी बात कर रहा हूं, जो आखिरी बंदा जन्नत में जाएगा ना, कौन? जो आखिरी बंदा जन्नत में जाएगा, जो आखिरी बंदा जन्नत में चले गए, लोग जहन्नम में चले गए, हिसाब किताब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आखिरी बंदा जन्नत में जाएगा, नबी पाक ने फरमाया वो जहन्नम से निकलेगा तो वो गिरता हुआ, उठता हुआ, जख्मी है, चेहरे के ऊपर आग के असरात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको जन्नत के जब जा रहा होगा जहन्नम से निकल के, अल्लाह ताला उसके करीब एक दरख्त करेंगे, उसके बड़ी खूबसूरती खुशबुएं, वहां पर ताज़ा चश्मे का पानी होगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए के नीचे बैठ सकूं, जहन्नम की गर्मी ने मुझे मार दिया है, जला दिया अल्लाह ताला, तो मैं इसका पानी पी सकूं। अल्लाह ताला कहेंगे मेरे बंदे तू फिर मुझसे सवाल नहीं करेगा, वादा कर। बंदा कहेगा अल्लाह वादा है मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। उस दरख्त के पास अल्लाह ताला ले जाएंगे, वहां का पानी पिएगा, उस दरख्त की साए में बैठेगा, जब तक अल्लाह चाहेगा। नबी पाक ने अपना खामोश रहेगा, फिर अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह सब्र नहीं आएगा उसको, फिर कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर दे, एक और दरख्त नजर आए, या अल्लाह उसके करीब कर दे। अल्लाह ताला कहेंगे मेरे बंदे तूने मुझसे वादा किया था दोबारा सवाल नहीं करूंगा। कहेगा अल्लाह मैंने तुझसे वादा तो किया था लेकिन मैं तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हुआ था। अल्लाह ताला कहेंगे अब वादा कर, दोबारा सवाल नहीं करेगा, कहेगा नहीं करूंगा अल्लाह ताला। फिर आगे कर दिया जाएगा, फिर दूसरा दरख्त, तीसरा दरख्त, 4 दफा वो अल्लाह से सवाल करेगा, 4 दफा वादा करेगा, 4 दफा अल्लाह ताला कहेंगे तूने वादा किया था। वो कहेगा अल्लाह मैंने वादा किया था लेकिन तेरी रहमतों की वुसअतों से मैं बाखबर था, मुझे पता था कि अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, मैं तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं था। अल्लाह ताला कहेंगे वो गिरता गिरता जन्नत के अंदर आ जाएगा, जन्नत के अंदर, यह आखिरी जन्नती है, उसके बाद जन्नत के दरवाजे बंद हैं। सही मुस्लिम बुखारी वगैरह की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो जन्नत में पहुंच गया अल्लाह ताला कहेंगे अब तू मेरा मेहमान बन गया है, अब तू मेरे घर के अंदर जन्नत में आ गया, अब तू मेरा मेहमान है। बता बंदे तेरी मेहमान नवाजी मैं कैसे करूं, क्या मांगता है? वो कहेगा अल्लाह जन्नत तो भर गई है, तिल धरने को जगह नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, जन्नत में आ गया, जन्नत से बच के, या अल्लाह यही बड़ी मेहरबानी थी। अल्लाह ताला कहे नहीं मेरे बंदे अब तू मेरे घर आया जन्नत में, अब तेरी मेहमान नवाजी ना करूं, मैं कायनात का रब हूं, बता मेरे बंदे क्या मांगते हो। वो बंदा कहेगा जमीन आसमान के खजानों के भरने के बराबर मांग लेगा। अल्लाह कहेंगे और मांग, और मांग, मांग मांग के नबी पाक ने फरमाया वो थक जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे और कोई मांग, वो कहेगा या अल्लाह मेरी सारी मांगे खत्म हो गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा मेरे बंदे तू आखिरी जन्नती है, जितना तूने मांगा है तुझे ये भी दिया और इसके 10 गुना मजीद अपने फजल से तुझे और अता कर दिया। ये आखिरी जन्नती को जन्नत में इतना कुछ मिलना है, तो जिन्होंने बगैर हिसाब किताब के जाना है, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा का साथ मिलना है, वो कैसे लोग होंगे। अमल ऐसे करें कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएं। अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है और उस सौदे की कीमत क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हमसायों से अच्छा सलूक करना और झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, चुगली ना करना, सूद, जुआ, हराम माल ना कमाना, वालिदैन को ना सताना, भाइयों बहनों को ना सताना,
اخلاق اچھا ہو بندے کا، اللہ کا تقوی ہو، حرام کام نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، حرام چیز کھائے پیے نہیں، حرام مال نہ کمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے نا جنت، اس کی قیمت یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم